تکلیف ہو مشکل ہو بچے کا جوٹا پیئیں. بڑوں اور بزرگوں کا جوٹا شفا ہے، برکت ہے، اس میں انکار نہیں، لیکن بچوں کے جوٹے کا عمومی تذکرہ نہیں. میں اس لیے اس کا عمومی تذکرہ نہیں، عمومی تذکرہ نہیں. اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ بچوں کو سیدھے سے لگایا کریں. نسبتیں منتقل ہوتی ہیں. شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ آخری لمحے میں اپنے بیٹے یوسف رحمت اللہ علیہ، آجا بیٹا یوسف ہم چلے، سینے سے سینہ لگایا، بہت دیر تک روتے رہے، رخصت ہو گئے. صبح منبر پہ بیٹھے تھے یوسف صاحب، اور جسم تھا ابا کا، اور زبان تھی ابے کی، اور جذبہ تھا ابے کا. نسبتیں منتقل ہوتی ہیں. بچے کو میں ایک گدرڑی حویلی ہے نا، حویلی کے سامنے ایک گاؤں ہے، بستی ہے محبت پر، نواب محبت خان تھا ریاست بھاولپور کا، اس کا نام محبت خان تھا. تو اس نے 100 روپے دیا پیر صاحب کے، میں ساتھ تھا. پیر صاحب دعا کریں، غربت بہت ہے. ایک دعا مجھے ملا، میں کوئی کتی بالن تیرے غریب دے بال بہت سارے ہونے، میں کہ کتی بالن کتی بالن، میں کہ روپے دیا ٹکیاں ہیں ٹافیاں، روپے کی اس وقت ٹافیاں بہت ساری مل جاتی تھی. بچوں کو بٹھا سامنے، جو دل میں دعا آتی ہے نا، وہ الفاظ ہیں، اللہ سے مانگ، اور بچوں کو کہے وہ آمین کہیں. بچوں کی غفلت کی آمین بھی قبول ہے. کیوں؟ ان کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہے، ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، ان کی نسبتیں اللہ سے جڑی ہوئی ہیں. ان کی غفلت کی آمین بھی بہت بہت آمین ہے. میں نے کہا روز یہ عمل کر، دوسرے دن تیسرے دن کر، ہفتے میں 1 دفعہ کر. روپے کی ٹافیاں بچوں کو، میں کہ پہلے نہ دے بھی نہ کھا دے، بھائی ویسے نہیں، پہلے نہ دینا، ٹافیاں سامنے رکھ، آمین کہہ رہا. کچھ عرصے کے بعد مجھے کہنے لگا رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے. مولانا یعقوب نانوتوی ایک ہمارے بڑے گزرے ہیں، بچوں کو جمع کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے اور کہتے تھے تم دعا کرو میں آمین کہتا ہوں. کوئی توتلی زبان میں، کوئی ٹوٹی زبان میں دعا کرتے تھے، اور آمین کہہ کے اللہ سے کہتے تھے اللہ دعا کر رہے ہیں معصومین اور آمین کہہ رہے ہیں فرشتے. تصور فرشتوں کا کرتے تھے. اللہ اب بھی کسی قبولیت کا شک ہے، اب تو عطا کر دے. سچی بات ہے، اب بھی کوئی قبولیت کا شک ہے، اللہ اب تو عطا کر دے. اور قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے جو میں بچوں سے کراتا ہوں، بچوں سے کراتا. معصوم بچوں کی دعائیں ان میں بڑی طاقت ہے، ان میں بڑی تاثیر ہے. چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کا جھوٹا، اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی تاثیر ہے، بہت طاقت ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، حوالے اس لیے دے رہا ہوں، اکابر کو پڑھنا تو چھوڑ گئے، میں معذرت سے چاہوں گا، ناواقفیت کی ہے وجہ کہ کہاں لکھا ہوا ہے. سیوطی نے فرمایا پلوٹی کا بچہ ہو، پہلا بچہ پلوٹی دا بال ہوئے، وڈا دھی ہوئے یا پتر ہوئے، پہلا بچہ ہو پہلوٹی کا، اس کا جو اترا ہوا کپڑا ہے وہ سرہانے رکھ، اترا ہوا کپڑا ہے سرہانے رکھ. اور عجیب بات فرمائے، سورت انا انزلنا 40 دفعہ پڑھ لے، بس سورت قدر انا انزلنا 40 دفعہ پڑھ، اس کو سرانے رکھ، اور یہ عمل 40 دن کر. کپڑے کو سرانے رکھ اور یہ عمل، کپڑا اترا ہوا ہو، میلا ہو، نیا ہو یا پرانا ہو لیکن پہنا ہوا ہو، 40 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھ. اس کپڑے پہ پڑھنا ضروری نہیں، کپڑے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ، پڑھ کے اپنی مرادیں، اپنی مشکلیں، بیماریاں، تکلیفوں کا کر. کہا 40 دن کے اندر اللہ تیری مرادیں، مشکلیں حل کرے گا، تیری بیماریاں ختم کرے گا، تیری ناکامیاں ختم کرے گا.
بچوں کے ساتھ تو اس کریم کا انوکھا نظام ہے، اس کریم کا انوکھا نظام ہے۔ بے زبان، میں نے عرض کیا نا حدیث کا فرمان، میں ایک حدیث کے دو حصے بیان کر رہا ہوں۔ آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے، اللہ زمین کو تانبے کا بنا دیتا اور آسمان سے قطرہ نہ گرتا اور لوگ تڑپ کے مر جاتے کہ رب اتنا ناراض ہے اور رب کو اتنا ناراض کیا ہے اپنی خطاؤں اور نافرمانیوں کی وجہ سے۔ بے زبان۔ ایک گھر تھا تو گھر میں جنات ہی جنات تھے، کپڑے کاٹ دیتے، آگ لگا دیتے۔ ابھی اس دن میرے پاس آیا، انہوں نے کیمرے کی ویڈیو دکھائی ہے مجھے، کیمرے چونکہ ہر جگہ لگے، گھر میں خاتون کچن میں داخل ہوئی تو آگ لگ گئی، کچن سے نکلی آگ ختم ہو گئی۔ جنات کے واقعات بڑھ چکے ہیں۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ الہ آباد تشریف لے گئے، اہل حدیث کے الہ آباد لیاقت پر، کہ اہل حدیث حضرت کے مرید تھے، حضرت سے فرماتے تھے حضرت سارے گھر کے لوگ دعا عطا فرماؤ چاہ مرشد آئیں۔ جس گھر میں جاتے کہتے فقیرو گھر گھر جنات اور گھروں لانگھا بڑائی کھڑے، لانگھا آنا جانا بنایا ہوا ہے، جڈا دا قرآن تے تسبیحاں چھوڑے وے، سجدے تے اللہ دا نا چھوڑے وے، جن تو گھراں چ لانگے بڑائی کھڑے۔ جنات کے نظام چونکہ میرے پاس سارا دن آتے ہی دکھی لوگ ہیں، سکھی کیا کرنے آئے گا، دکھی آتا ہے۔ جنات کی دنیا بہت بڑھ گئی ہے حد سے زیادہ، اور جنات کی شرمناک حرکتیں اظہار نہیں کرتا، بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، بہت زیادہ، حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ تو بات کیا کر رہا تھا، پہلی عمل کیا بتا رہا تھا؟ جنات کی کارستانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کے گھر میں جنات جی میں کہنا سی چھیڑ چھڑی کھڑی ہے۔ میں نے کہا منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے، جو ہڈیاں کھا، بکری کی گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، جو بھی ہے، ان ہڈیوں کو صاف جگہ رکھ۔ آقا کا فرمان ہے، پھر سے اللہ ان ہڈیوں کو رزق لگاتے ہیں اور جنات کھاتے ہیں، حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور یہ کہے جنات کو کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے،